بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدى اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 اور 156 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، سبق پڑھنے سے پہلے آج کے ان 2 آیات کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں، میں تم کو آزماؤں گا، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال اور اسباب کی کمی کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے میں تم کو آزماؤں گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ناظرین سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 اور 156۔ ناظرین کرام، اپنے سبق کو دیکھیے دوبارہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے آج کے سبق کی دہرائی کرتے ہیں، سبق کو دیکھیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لے ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر پہلے تو اس حقیقت کا اظہار ہے کہ چونکہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا حق ہے اور اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت میں ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے
جہاں ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار یا دوست گیا ہے، لہذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ جب یہ اعتقاد دل میں ہو تو اسی کا نام صبر ہے، خواہ اس کے ساتھ ساتھ بے اختیار آنسو بھی نکل رہے ہو۔ ناظرین کرام، آج کے سبق کے پہلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ مسلمانوں، میں تم کو کبھی آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، اور مال اور رزق کی کمی سے، تو جس نے اس پر صبر کیا اس آزمائش پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ تو ناظرین کرام، صبر ایک ایسا عظیم چیز ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور خوشخبری ہم سب جانتے ہیں کہ خوشخبری کا معنی یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ کسی بہت بڑی نعمت کے بارے میں خبر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت کوئی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور مسلمانوں کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ کوئی وفات پاتا ہے عزیز و رشتہ دار یا کوئی دوست، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہی ہے کہ اے اللہ، تمہارے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں اور ہم تمہارے ہی کی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔